بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی غلام تھا، میرا مالک بہت سخت تھا، وہ مجھ سے ہر وقت کام لیتا رہتا تھا، کبھی بھی مجھے آرام نہیں کرنے دیتا تھا، مجھے ہر وقت کام میں لگے رہنے کا حکم دیتا رہتا تھا، اس وجہ سے میں کسی اور جگہ جایا آیا نہ کرتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں علم نہ ہوا کرتا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے دین اسلام کے بارے علم تھا کہ یہ کیسا دین ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، میرے مالک نے مجھ کو جو پیسنے کا حکم دیا تھا، میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو پیس رہا تھا۔ مجھے سخت سردی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے سخت بخار ہو گیا، میں اتنا تک گیا تھا کہ آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لے کر سو گیا۔ اتنے میں میرا مالک مجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ میں نے کتنے جو پیسے ہیں۔ جب اس نے مجھے سوتے دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے میرے جسم سے چادر کو اتار دیا اور کہنے لگا، میں تجھے یہاں کام کرنے کی اجرت عطا کرتا ہوں۔ اس نے میرے سارے کپڑے اتار دیے اور اتنی سردی میں مجھ کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں دکھی دل سے اذکار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جوؤں کو پیس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل پرنور چہرے والا نیک بندہ میرے پاس تشریف لایا۔ اس بندے نے مجھ سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ میں نے اس بندے کو کہا، آپ کو میرے سے کیا لینا دینا ہے، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، یہاں ہر روز بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور چپ چاپ جانے لگے تو حضرت بلال نے کہا، میں نے کہا تھا کہ یہاں بہت زیادہ انسان آتے ہیں پر مدد کرنے کے کوئی نہیں آتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت الفاظ بولے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سخت لفظوں کو سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال کے دل میں جو تھوڑا سا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کے لیے آئے ہیں، اب وہ بھی امید جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کچھ کھجوریں اور گرم دودھ لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں یہ کھا پی کے سو جاؤ تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میرا مالک تو پہلے ہی میرے سے بہت ناراض ہو کر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہ جو پیسے ہوئے چاہیے نا، میں آپ کو یہ جو پیس کر دے دوں گا۔ حضرت بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ یہ عمل مسلسل کافی دن تک جاری رہا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہتر ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت بلال کے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول، بعد میں عشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کالے کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ بلال نے یہ سنا تو رونے لگے۔ آپ رسول اللہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ الفاظ بول برا بلا کہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابو ذر کو فرمایا، اے ابو ذر، تو نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو یہ بات کہی ہے کہ
کیا تمہارے دل سے ابھی جہالت ختم نہیں ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیا جائے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میرے منہ کو اپنے پاؤں کے ذریعے مسل نہ دو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی رونے لگے اور حضرت ابو ذر کے گلے لگ کر فرمایا، اے حضرت ابو ذر، میں کس طرح اس چہرے مبارک کو روند سکتا ہوں جس کے منہ سے اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔